حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے پھر میں آپ سب کی بارگاہ میں قرآنی عربی گرامر کورس لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ فعل مضارع میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ وغیرہ میں زور پیدا کرنا سیکھا تھا پہلے، تو ویسے ہی ہم لوگ دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکید کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی فعل مضارع میں ہم کیا کریں کہ جو ضرور کا معنی پیدا ہو جائے، تاکید کا معنی پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ یہاں یہ سمجھیں کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس نون تاکید ہے، سمجھ رکھے ہیں، نون تاکید، جس کے ذریعے سے ہم فعل مضارع میں زور پیدا کرتے ہیں، تاکید پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ نون دوستوں دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نون ایسا ہوگا کہ جو ساکن ہوگا، اس نون کو ہم نون خفیفہ کہیں گے، اور دوسرا نون ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر تشدید ہوگی، یعنی وہ نون مشدد ہوگا، تو اس نون کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے، نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نون تاکید جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے نون خفیفہ اور دوسرا ہے نون ثقیلہ۔ تو یہی نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ذریعے سے فعل مضارع میں تاکید پیدا کیا جاتا ہے، زور پیدا کیا جاتا ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے نون خفیفہ والی مثال دیکھتے ہیں، نون ثقیلہ کی مثال بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نون خفیفہ والی مثال دیکھ لیں تو آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں۔ فعل مضارع کی گردان یا فعل مضارع کی پہچان، صیغوں کی پہچان آپ لوگوں نے پچھلے درس میں دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب وہ میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر۔ ہاں، جن کو فعل مضارع نہ سمجھ میں آیا ہو وہ فعل مضارع والی ویڈیو ضرور دیکھ لیں اور تمام صیغوں کو سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ تو آپ جانیے کہ فعل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فعل مضارع کا کوئی بھی ایک صیغہ لے لیتے ہیں، ایک لفظ لے لیتے ہیں، جیسے ذہابہ سے یذہبو، یذہبو اب یہ پہلا صیغہ ہے، تو پہلے صیغے سے لے کر کے 14ویں صیغے تک، یعنی 14واں صیغہ آئے گا نذہبو، تو یہ ٹوٹل 14 صیغے بنتے ہیں۔ تو ان 14 صیغوں کو ہم 5 گروپ میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس کا 5 گروپ بنا لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ نون خفیفہ جو ہے کن کن صیغوں کے ساتھ آئے گا اور کن کن صیغوں کے ساتھ نہیں آئے گا، سمجھ رکھے ہیں۔ چونکہ یہ نون خفیفہ جو ہے دوستوں تاکید بنانے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے پورے 14 صیغے میں نہیں آتے، سمجھ رکھے ہیں۔ تو اب کہاں پر آتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فعل مضارع کو 5 خانوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم جو ایک جیسے صیغے ہیں ان کو ہم ایک گروپ میں تقسیم کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ جیسے ایک جیسے صیغے مثلا یذہبو ہے، اسی کی طرح تذہبو ہے، ایسے ہی پھر تذہبو ہے، پھر اسی طرح اذہبو ہے، اسی طرح نذہبو ہے۔ اب دیکھیے یہ 5 صیغے ہیں فعل مضارع کے جو ایک جیسے ہیں۔
تو اب دیکھیے ہم انہی 5 سیغوں کے ساتھ نون خفیفہ کو لگا کر فعل مضارع میں تاکید والا معنی پیدا کر رکھے گئے. جیسے یذہب، اب اس کا معنی ہے وہ جاتا ہے. اب اس میں ہمیں زور پیدا کرنا ہے، تو کرنا کچھ نہیں ہے، یہی نون خفیفہ یعنی ساکین والا نون یذہبو کے آخر میں ہم لگا دیں گے، اور یذہبو کے بعد سے پیش کو ہٹا کر اس پر زبر لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا یذہبو سے یذہبن، یذہبو سے یذہبن. اب اس کا معنی ہو جائے گا وہ ضرور ضرور جائے گا. کیا معنی ہوگا؟ وہ ضرور ضرور جائے گا. اسی طرح دیکھیے دوسرا صیغہ ہے تذہبو، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب اس میں ہم نون خفیفہ لگا رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ تذہبو کے آخر میں وہی نون خفیفہ لگا دیں گے اور با پر سے پیش کو ہٹا کر زبر کر دیں گے، تو یہ تذہبو سے تذہبن ہو جائے گا. اب اس کا معنی ہوگا وہ ضرور ضرور جائے گی. اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ فعل مضارع جو ہے 2 زمانوں کو کور کرتا ہے، یعنی حال کا بھی زمانہ اس کے ساتھ آتا ہے اور مستقبل کا بھی زمانہ اس کے ساتھ آتا ہے. مگر جب نون خفیفہ لگا کر آپ اس میں زور پیدا کریں گے تو اب یہ فعل مضارع جو نون خفیفہ کے ساتھ لگ کر آئے گا تو اس کا معنی جو ہوگا وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا. یعنی پھر ہم حال کا ترجمہ نہیں کریں گے، مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا. سمجھ رکھے ہیں؟ جیسے تذہبن، وہ ضرور ضرور جائے گی. اب تیسرا صیغہ دیکھیں تذہبو، یہ تیسرا صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کو بنائیے نون خفیفہ لگا کر. تو کیسا کریں گے؟ تذہبو کے آخر میں نون خفیفہ لگائیے اور با پر سے پیش کو ہٹا کر زبر لگائیے، تو یہ تذہبو سے تذہبن ہو جائے گا. اب اس کا معنی ہوگا تو ضرور ضرور جائے گا. اسی طرح اذہبو کو بنائیے نون خفیفہ کے ساتھ، تو اذہبو سے اذہبن، میں ضرور ضرور جاؤں گا. اسی طرح نذہبو کے ساتھ نون خفیفہ لگائیے، تو نذہبو سے نذہبن، ہم ضرور ضرور جائیں گے، ہم ضرور ضرور جائیں گے. اب یہ تمام جو ایک جیسے صیغے تھے تو یہ تو پورے ہو گئے. اب ہم دوسرا گروپ دیکھتے ہیں جو ایک جیسے ہیں. اب وہ دوسرا گروپ ہے یذہبان، تذہبان، پھر تذہبان، پھر تذہبان. سمجھ رکھے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ تثنیہ والے جو صیغے ہیں ان کے ساتھ میں نون خفیفہ نہیں آتا، نون خفیفہ ان کے ساتھ لگ کر کے نہیں آتا. سمجھ رکھے ہیں؟ تو تثنیہ والے جتنے بھی صیغے ہیں یہ کٹ گئے، ان کے ساتھ نون خفیفہ نہیں آتا. اب تیسرا گروپ جو ایک جیسے صیغے ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں. تو تیسرا گروپ ہمارے پاس ہے یذہبون اور تذہبون. یذہبون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسی طرح تذہبون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ان دونوں صیغوں کے ساتھ دوستوں نون خفیفہ لگ کر آئے گا. سمجھ رکھے ہیں؟ ان دونوں کے ساتھ نون خفیفہ لگ کر کے آئے گا.
تو سب سے پہلے ہم یذہبون کے ساتھ نون خفیفہ کو لگا کر دیکھتے ہیں کہ جب نون خفیفہ یذہبون میں لگے گا تو کس طرح بن جائے گا یہ. تو یاد رکھیے کہ جب ہم یذہبون کے ساتھ نون خفیفہ کو لگائیں گے تو یذہبون کا واو اور نون یہ دونوں ہٹ جائیں گے. سمجھ رکھے ہیں, یہ دونوں ختم ہو جائیں گے. جیسے ابھی یذہبون ہے اور جب نون خفیفہ لگائیں گے تو یہ یذہبون سے یذہبن بن جائے گا, یذہبون سے یذہبن ہو جائے گا. تو معنی کیا ہوگا؟ تو معنی ہوگا وہ لوگ ضرور ضرور جائیں گے, وہ لوگ ضرور ضرور جائیں گے. اسی طرح تذہبون کے ساتھ نون خفیفہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ جب تذہبون کے ساتھ نون خفیفہ کو لگائیں گے تو اس کے ساتھ بھی جب نون خفیفہ کو ہم لگائیں گے تو تذہبون کا واو نون ہٹ جائے گا. تو تذہبون سے کیا ہوگا؟ تذہبن, تذہبون سے تذہبن بن جائے گا. تذہبن تم لوگ ضرور ضرور جاؤ گے. تو اب یہ ایک جیسے گروپ کے ساتھ تو ہم نے نون خفیفہ کو لگا کر کے دیکھ لیا. اب ہمارے پاس چوتھا گروپ ہے جو ایک جیسے سیغے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس ہے یذہبن تذہبن, جمع مؤنث غائب کا سیغہ ہے اور جمع مؤنث حاضر کا سیغہ ہے. یذہبن تذہبن. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ ان دونوں سیغوں کے ساتھ بھی نون خفیفہ لگ کر کے نہیں آتا, یہ دونوں سیغے بھی کٹ جائیں گے. تو اب ہمارے پاس پانچواں گروپ ہے, وہ ہے تذہبین, یعنی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. تذہبین اس کے ساتھ نون خفیفہ لگ کر آئے گا, تذہبین کے ساتھ نون خفیفہ لگ کر آئے گا تو یہ تذہبین سے تذہبن بن جائے گا. تذہبن, تو ضرور ضرور جائے گی, اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو ضرور ضرور جائے گی. عزیز طلبہ کرام, ان 5 گروپوں میں سے 3 گروپ کے ساتھ نون خفیفہ لگ کر کے آ رہا ہے اور 2 گروپ کے ساتھ نون خفیفہ لگ کر کے نہیں آ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انہی 3 گروپوں کے ساتھ نون خفیفہ لگ کر کے آئے گا. باقی اور سیغوں کے ساتھ یا اور 2 گروپ جو ہیں ان کے ساتھ نون خفیفہ لگ کر کے نہیں آئے گا. تو نون خفیفہ کن کن سیغوں کے ساتھ لگ کر کے آ رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد کر لیں. سمجھ رکھے ہیں. ویسے بھی ان کا استعمال قرآن شریف کے اندر بہت کم ہے, یعنی نون خفیفہ کا صیغہ قرآن پاک میں نہیں آیا ہے زیادہ تر. میرے علم کے مطابق نون خفیفہ کے 2 ہی صیغے قرآن پاک میں آئے ہیں. اب اگر 2 صیغوں کے علاوہ اور بھی صیغے اگر آئے ہوں تو جس بھی ہمارے بھائی کو, جس بھی عالم کو اگر معلوم ہو تو مجھے ضرور آگاہ کریں. سمجھ رہے ہیں. بہرحال میرے علم کے مطابق قرآن پاک میں نون خفیفہ کے جو صیغے ہیں وہ 2 ہی صیغے آئے ہیں. قرآن پاک کے اندر جہاں پر وہ دونوں صیغے آئے ہیں نون خفیفہ والے تو اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو سورہ یوسف کے اندر آیا ہے وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور وہ ہو جائے گا ضرور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے. تو یہاں پہ لَيَكُونَن جو ہے یہ نون خفیفہ والا صیغہ ہے. یکونو سے یکونن بن گیا ہے. سمجھ رکھے ہیں. کانا یکونو یکونن ولا یکونم من الصاغرین, اور وہ ضرور ضرور ہو جائے گا ذلت اٹھانے والوں میں سے. تو ایک مثال تو یہ ہے ولا یکون من الصاغرین جو نون خفیفہ والا صیغہ مجھے قرآن شریف میں ملا ہے. اور دوسرا جو نون خفیفہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں وہ ہے لنصفعن بالناصیہ.
सूरह अलक के अंदर लनस्फ़अन बिन्नासिया, इसका तर्जमा है हम ज़रूर ज़रूर पेशानी के बाल पकड़ कर के खींचेंगे। लनस्फ़अन बिन्नासिया, तो हम ज़रूर ज़रूर पेशानी के बाल पकड़ कर के खींचेंगे, ये इसका तर्जमा हुआ। तो ये लनस्फ़अन जो है दोस्तों, ये भी नून खफीफ़ा वाला सेगा है, जमा मुतकल्लिम का, समझ रहे हैं। ये सेगा जमा मुतकल्लिम का है और इसमें ज़ोर पैदा किया गया है नून खफीफ़ा लगाकर, लनस्फ़अन। असल में ये है लनस्फ़अन, समझ रहे हैं। मगर कुरान शरीफ में जो रस्मुल ख़त आया है वो लनस्फ़अन बिन्नासिया इस तरह लिखा हुआ है। तो बहरहाल नून खफीफ़ा का इस्तेमाल कुरान शरीफ में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, मेरे इल्म के मुताबिक 2 ही जगह पर हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर किसी साहब को और नून खफीफ़ा की मिसाल मिल जाए कुरान शरीफ में तो मुझे आगाह कर दे। हाँ, कुरान शरीफ के अंदर नून सकीला वाली मिसाल बहुत ज़्यादा है, समझ रखे हैं। नून सकीला वाली मिसाल बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में नून सकीला की मिसाल देखेंगे। तो आप लोग जो है जिन जिन सेगों के साथ मैंने नून खफीफ़ा लगाकर आप लोगों को बताया है, उन्हीं सेगों के साथ फ़ेले मुज़ारे के दूसरे अल्फाज के साथ प्रैक्टिस करें, समझ रखे हैं। मसलन जलसा या जलसों से आप प्रैक्टिस कर लें, और इसी तरह दराबा या दरेबों से प्रैक्टिस कर लें। जहाँ जहाँ मैंने नून खफीफ़ा को लगाया है वहाँ वहाँ ये अल्फाज रख करके बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार तकरार करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़बान पर नून खफीफ़ा के सेगे चढ़ जाएंगे और जहन में भी बैठ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर भी करें। जो बातें ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।